بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 جمادی ثانی اسلامی تاریخ حجۃ الوداع۔ فتح مکہ کے بعد جب پورے عرب میں مذہب اسلام کی خوبیاں اچھی طرح واضح ہو گئیں اور لوگ فوج در فوج شرک و بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے لگے، تو اب وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی طور پر فریضہ حج کو انجام دے کر اسلام کے اس عظیم رکن کی شان و شوکت اور اس کی ادائیگی کے صحیح طریقوں کو بیان فرمائیں اور شرکیہ باتوں اور جاہلی رسوم و عادات سے اسے پاک کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور 25 یا 26 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو ظہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ تمام ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 1 لاکھ سے زائد کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ مقام ذوالحلیفہ میں غسل فرما کر احرام باندھا۔ 4 ذی الحجہ کو اتوار کے دن مکہ مکرمہ پہنچے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی فرمائی، اور 8 ذی الحجہ سے حج کے ارکان کو ادا کرنا شروع فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری حج تھا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت، انسان کا سر قدرت کا شاہکار۔ انسان کے سر کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مدور، گول اور خوبصورت بنایا ہے، اور اس میں پورے جسم کے قیمتی خزانے چھپا رکھے ہیں۔ انسان کا سر 55 ہڈیوں سے جڑا ہوا ہے۔ تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہیں، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ 6 ہڈیاں کھوپڑی کے حصے میں ہیں، 24 اوپر کے جبڑے میں ہیں اور 2 نیچے کے جبڑے میں، اور باقی دانت میں ہیں۔ ان تمام کو حسن و ترتیب کے ساتھ جوڑ کر ایک خوبصورت شکل بنائی۔ غور کرو اس کی کاریگری کتنی زبردست ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ ایک سنت کے بارے میں، سونے سے پہلے بستر جھاڑ لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بستر پر آئے تو اسے کپڑے سے جھاڑ لے، اسے نہیں معلوم کہ بستر میں کیا ہے۔ ابو داؤد شریف۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت میں داخل کرنے والی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق۔ اور سب سے زیادہ آگ میں داخل کرنے والی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ ترمذی شریف۔ ایک گناہ کے بارے میں، ازار یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور و تکبر میں اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ بخاری شریف۔ دنیا کے بارے میں، کامیاب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اس کو ضرورت کے بقدر روزی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی روزی پر قناعت کرنے والا بنا دیا۔ مسلم شریف۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً نیک لوگ آرام میں ہوں گے، مسہریوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تم ان کے چہروں سے جنت کے عیش و آرام کا اندازہ کر لو گے۔ ان کے مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی، اس پر مشکی مہر لگی ہوگی۔ ایسی پاکیزہ شراب کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی ملاوٹ ہوگی، وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے نیک بندے پئیں گے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 22 سے 28 تک۔ طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ مستدرک حدیث نمبر 8224۔ قرآن شریف کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ یعنی وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے دل قرآن، اللہ کی یاد اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔